نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا سواء عليهم ان الذين كفروا بے شک کفروا جن لوگوں نے کفر کیا سواء علیہم برابر ہے ان پر اانذرتہم آپ انہیں ڈرائیں ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ مور لگا دی اللہ تعالی نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس درس کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں وہ کبھی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے۔ ترجمہ میں کفر اپنا لیا ہے کہ الفاظ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ کفر کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار اور تکذیب کا نام کفر ہے۔ اس طرح جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے کسی ایک بات کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے وہ کافر کہلائے گا۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اانذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انذار کا ترجمہ ڈرانے کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام کی دعوت کو بکثرت ڈرانے سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کو کفر اور بدعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہوا آپ چاہے ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں، چونکہ انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ کوئی بات ماننی نہیں ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان آیات کے اندر ضدی کافر کے بارے میں یہ جو کہا گیا ہے لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر کسی خطرناک مریض کو دیکھ کر اس کے مرنے کی پیشین گوئی کر دے اور وہ مریض اس ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق واقعی مر بھی جائے تو اس سے ڈاکٹر پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر کے کہنے سے وہ مر گیا، اگر نہ کہتا تو نہ مرتا، بلکہ کہا یہی جائے گا کہ خود ڈاکٹر کا یہ کہنا مریض کی حالت کے پیش نظر تھا جو صحیح نکلا۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ کے علم و خبر کو ان کفار کی بے ایمانی اور بدحالی کا سبب نہیں کہا جائے گا، بلکہ خود ان کفار کی بدعملی اور بے ایمانی کو اللہ تعالیٰ کی خبر کا سبب قرار دے دیا جائے گا، یعنی ان کی بدحالی کا اندازہ کر کے
اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لا یؤمنون کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور یہ تہیہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننی، تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے، لہذا اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود حق تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تو وہ معذور ہو گئے، اس لیے یہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور یہ تہیہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں ماننی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام و ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ یا اللہ، حق کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی ہر حال میں ہم کو توفیق عطا فرما، اور ضد و عناد جو خالص کافرانہ حسلتے ہیں ان سے ہمارے دلوں کو بالکل پاک فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔